नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, हमारी दिमागी सेहत को भी इतनी ही अहमियत हासिल है जितनी जिस्मानी सेहत को। अच्छी बात यह है कि आज के दौर में हमारी मेंटल हेल्थ को भी इतनी संजीदगी से लिया जा रहा है जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को लिया जाता रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन किस हद तक एक संगीन बीमारी बन जाती है, ये हमारी सेहत को तो मुतासर करती है लेकिन साथ ही हमें अपनों से भी दूर कर देती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स और काउंसलिंग की अहमियत पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हुमैरा साहिबा। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपके वक्त का। सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल यह है कि डिप्रेशन होने की क्या वजूहात सामने आती हैं? माजी में पेश होने वाले वाक़यात हमारी डिप्रेशन का यानी कि डिप्रेशन जैसे मर्ज़ का बाइस बनती हैं? थैंक यू वेरी मच खतीजा। डिप्रेशन बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर आता है। एक हेरिडिटरी डिप्रेशन भी होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, फिर सीजनल डिप्रेशन होता है। सो डिप्रेशन के भी बहुत सारे इकसाम होते हैं। कुछ एनवायरमेंटल रिलेटेड होते हैं, कुछ जैसा आपने कहा आपके ट्रॉमा पास्ट रिलेटेड होते हैं, कुछ इवन ट्रांस जनरेशनल होते हैं जो आपके पुर दर पुश्त से आते हैं, जो आपके ख़ानदान के अंदर ऑलरेडी पाए जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा फिर देन अगेन प्रेगनेंसी रिलेटेड वो डिप्रेशन भी होती है। सो यू हैव टू फर्स्ट सी, आपने ये देखना है कि आपका जो डिप्रेशन का कॉज है वो कहाँ से रहा है। हर एक को हम एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। लोगों को मौसम बदलते हुए डिफरेंट डिप्रेशन होती है। सो जब मैं कहती हूँ कि हमें देखना है कि इसका ट्रिगर कहाँ से है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज आप जाकर इसके लिए कोई गोली दवाई तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर उसका एक्चुअल रूट कॉज जो आपके ट्रोमेटिक इवेंट से आ रहा है या जनरेशनल से आ रहा है वो क्योर नहीं होता। सो नॉर्मल ज़िंदगी आपकी नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल ज़िंदगी से आप हट के काम कर रहे हो, आपकी फंक्शनैलिटी फ़र्क हो रही है, आप दूसरी डिफरेंट चीज़ों में मैनिफेस्टेशन आपकी आ रही है, तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं जो इंसान सुबह उठ के खुशी खुशी काम जाता था, उसका दिल नहीं चाहता बिस्तर से निकलने का। लेट्स से जो चीज़ में आपको पहले खुशी मिलती थी अब उसमें खुशी नहीं मिल रही है। तो इस टाइप के बहुत ही सिम्टम्स हैं। खाने पीने में आपके चेंज आ रहा है, आपके स्लीपिंग पैटर्न में चेंज आ रहा है, आपका सोशल सर्कल कट ऑफ हो रहा है। तो जो चीज़ें आपके लिए पहले नॉर्मल थी और आप उस नॉर्म से हट के वो चेंज आ रहा है उसमें, तो देयर आर साइंस कि यू कुड बी गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन एज वेल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया हमारा कि डिप्रेशन होने की कई वजूहात है। पास्ट को लेके भी डिप्रेशन हो सकता है, फ्यूचर को लेके भी हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ अ लव्ड वंस, इससे भी लेके हम कहते हैं डिप्रेशन हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब डिप्रेशन होता है तो XYZ उस शख्स को सबसे पहले ख्यालात क्या आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सुबह उठता है, बेड से निकलता है, तो उसके माइंड में एक चीज़ होगी कि आज मेरा दिन बुरा ही गुजरेगा। ऑल्दो उसे पता भी नहीं है, उसका दिन भी नहीं गुजरा है, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि आज मेरा दिन बुरा ही गुजरेगा। तो उस हिसाब से उस चीज़ों को देखते आप क्या कहेंगे कि कैसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो खदीजा, लेकिन अगर कोई बिस्तर से उठ के बोलता भी आज मेरा दिन बुरा गुजरेगा, वो किसी अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करके बोल रहा है। शायद उससे एक दिन पहले, शायद उससे एक हफ्ता पहले उसको पता है रोज़ ही उसका दिन बुरा गुजर रहा है, तो आज भी उसका दिन बुरा ही गुजरेगा। सो एकदम से ये माइंड शिफ्ट आना बहुत मुश्किल होता है। सो इस माइंड शिफ्ट के अंदर भी अगर आपको ये देखना है कि हो क्या रहा है, बहुत होपलेसनेस होती है। इंसान बहुत यूजलेस फील करता है कि मेरा एग्जिस्टेंस का, मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या, मैं जो कर रहा हूँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं जा रहा। सो कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, होपलेस, विक्टिमाइज्ड, परेशान, स्टक फील करता है। सो अगर आप सुबह उठो और आपको पता है आपके पास दिन में कुछ है नहीं टू लुक फॉरवर्ड टू, ना दोस्त, ना जॉब, ना कोई खुशी, तो आई थिंक कोई नॉर्मल इंसान भी जिसको डिप्रेशन नहीं है वो भी ज़रा डाउन ही उठेगा। सो ये ज़रा फैक्टर्स आसपास ख्यालात आते क्यों हैं हुमैरा हमारे माइंड में? लाइक नेगेटिव क्यों हो जाते हैं हम इतना? एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो आई कॉल दिस द स्नोबॉल इफेक्ट, कि आपको एक छोटी सी पहले नेगेटिव थॉट आती है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, फिर उससे कनेक्ट होते 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 वो इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स बन जाती है कि एक छोटा सा स्नोबॉल भी इतना बड़ा बन जाता है। सो जहाँ अगर आपको एक छोटी सी नेगेटिव लेट से थॉट आ रही है कि मेरे साथ लेट से मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं है, तो शायद उस फाइनेंसेस ठीक से नहीं है या मेरे पास जॉब नहीं है, उससे एक और क्या नेगेटिव थॉट आएगी, बिकॉज मैं लायक नहीं हूँ या मैं काबिल नहीं हूँ। उससे एक और क्या थॉट आएगी कि मैं आई एम नॉट अ गुड इनफ पर्सन, कि शायद मेरी एग्जिस्टेंस सही ठीक नहीं है, या मैं लायक नहीं हूँ काम के। इस टाइप की बहुत सारी ना, तो एक से कनेक्टेड ये सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। एंड देन इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन एज वेल। जो सिवियर डिप्रेशन होती है, क्लिनिकल डिप्रेशन होती है, वेयर पीपल जो बिस्तरे से दिनों दिन नहीं निकलते, खाते नहीं है, नहाते नहीं है, वो एक ठीक ठाक केमिकल इम्बैलेंस आपके ब्रेन में होता है। तो वो किसी के आके बात करने से
یا کسی کے آپ کو پازیٹیو اسٹروکس دینے سے, کوئی پازیٹیو بات کرنے سے بہت مشکل ہے کہ وہ ٹھیک ہو. یہاں پہ تھوڑی بہت ہمیں سائیکائٹری کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں پہ ہم ان کو ریفر کریں کہ وہ میڈیکیشن بھی لیں کہ ان کا کیمیکل امبیلنس ٹھیک ہو برین میں, ساتھ میں وہ تھیراپی بھی کریں کہ کم از کم جو ان کے نیگیٹو تھاٹ پیٹرن ہے وہ چینج ہو. چائلڈہڈ یا پاسٹ سے جو ان کے ٹراماز آ رہے ہیں, جو ان کے بیگیج آ رہے ہیں, جو ان کے زخم آ رہے ہیں, جو ان کے جس کو ہم وونڈز بھی بولتے ہیں, جو ان کے ایشوز آ رہے ہیں, اور جو سیلف اسٹیم پہ خاص طور پہ اپنی آئیڈینٹی پر, اپنی ایگزسٹنس کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ بھی ہم کلیئر کر سکیں تھرو تھیراپی. اچھا یہ بھی بتائیے گا میرا کہ سائن اینڈ سمٹمس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا سلیپنگ جو پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے, اس بارے میں بھی بتائیے گا, ڈائٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا. بالکل, دیکھیں آپ کی کافی ساری چیزیں سلیپنگ سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ صحیح سوئیں گے نہیں, آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوگی, یا تو آپ کا ویٹ گین ہوگا یا تو ویٹ آف ہوگا. سو جب آپ سوئیں گے نہیں, ٹائم پہ اٹھیں گے نہیں, پوری رات جاگیں گے, اسپیشلی ود دیز coupled with these negative thoughts, بھوک از the last thing that you'll feel. بٹ سم ٹائمز ڈپریشن میں لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, سم ٹائمز بہت کم کھاتے ہیں. سو اس کے ساتھ کبھی کبھار ڈپریشن کے ساتھ ایک ایٹنگ ڈس آرڈر بھی بن جاتا ہے, جس میں لوگ کبھی انوریکسک ہو جاتے ہیں, کھانا بالکل نہیں کھائیں گے, ان کو بھوک ہی نہیں لگے گی. بٹ انوریکسیا از مور کنیکٹڈ ود اے باڈی امیج ایشو. بٹ واٹ آئی مین ٹو سے کہ یا کھانا آپ کا کم ہو جائے گا یا آپ کا کھانا بہت زیادہ ہو جائے گا, بیکاز آپ اس فیلنگ کو, اس جو احساس آپ کو آ رہا ہے, جو آپ محسوس کر رہے ہو, جو آپ کے جذبات ہیں, اس کو آپ فل کرو گے کھانے سے, یا آپ ڈپرائیو کرو گے اپنے آپ کو کھانے سے. سو سلیپنگ کے ساتھ یہ افیکٹ یہ پڑ جاتا ہے کہ سنس آپ کا سائیکل ٹھیک نہیں ہے, آپ کو بھوک نہیں لگے گی, فزیکلی آپ سیٹ نہیں ہوگے, مینٹلی آپ کا رجحان کھانے کی طرف نہیں جائے گا, بیکاز بار بار انہیں نیگیٹو تھاٹس کی طرف جا رہا ہوگا, میں ٹھیک نہیں ہوں, میں اچھا نہیں ہوں. اچھا ہمیں یہ بھی بتائیے گا ڈپریشن کا وہ کون سا پیٹرن ہے جو ہماری جینیٹک میں آ سکتا ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں, ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو لاس آف اے لو ون, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور میں بھی ہے, لیکن کوئی پرٹیکولرلی ایسا ڈپریشن ہے جو ہمارے وراثت تک چل سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ٹرانس جنریشنل یا ہیریڈیٹری. یو وونٹ بلیو اٹ, میرے پاس ایک کلائنٹ آتے تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا. سو کچھ سیشنس کے بعد جب پتہ چلا کہ ان کے دادا, پھپھی, پردادا سب کے اندر ہی اتنا غصہ تھا. سم ٹائمس پیپل کم ان وتھ ڈپریشن آلسو. جب آپ پتہ کرو تو بولتے ہیں ہاں ہمارے دادا بھی بستر میں رہتے تھے, وہ بھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے, کسی سے ملتے نہیں تھے. سو بہت کھوج لگانے کے بعد آپ کو جا کے کبھی کسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے پیچھے سے آپ کے دادا, پردادا, آپ کے پردر پشت سے یہ پرابلم آ رہی ہے. لیکن اگین اس کو پتہ کرنا, بیکاز اسی کرنٹ میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. A lot of people don't know کہ ان کے پیرنٹس کو یہ ایشو ہے یا ان کے پیرنٹس کے پیرنٹس کو یہ ایشو تھا, تو ٹریک کرنا تھوڑا سا یہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی, تو ہم کہتے ہیں کہ آسان الفاظوں میں اداسی, ڈپریشن جیسے جن کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ رو پڑتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں انزائٹی کی, تو ایک بے چینی, ایک فکر مند, ان دونوں چیزیں جب کولیپس ہو جاتی ہے تو پھر ایسے پیشنٹس کی حالت کیا ہوتی ہے, اور گھر والوں کا سپورٹ کرنا اس سچویشن میں کتنا ضروری ہوتا ہے. بالکل. سو سی انزائٹی آپ کو تب ہوگی جب آپ کسی فیوچر ایونٹ کے لیے پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کا ایگزام ہونے والا ہے, لیٹس سے شادی ہونے والی ہے, کوئی انٹرویو کال ہونے والا ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ کی لائف کہاں جا رہی ہے, جاب کا آپ کو نہیں پتہ ملے گی نہیں ملے گی, فائنانسز آپ کے نہیں پتہ, اینی کائنڈ آف انوائرمنٹل اور پرسنل ایشوز جو ہم فیس کر رہے ہیں اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہے, اس کے اندر بھی ہمارے کیمیکل امبیلنسز برین کے اندر ہوں گے, اور ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوگی, سویٹی پام ہوں گے, گھبراہٹ سی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اگین برین سے بھی ریلیٹڈ اور آپ کے ایموشن سے بھی. سو انزائٹی وہاں پر آ جاتی ہے. Coupled together, anxiety and depression, it's a very lethal, unfortunately, and a very dangerous combination. So جو اس کے تھرو گزر بھی رہے ہیں, ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ گھر والے بولے بس ٹھیک ہو جاؤ, بس اب وقت تو گزر گیا نا, کام ہو گیا, اب تو اب ٹھیک ہو جاؤ. وہ بولنا از ناٹ انکریجنگ. سو جہاں پر گھر والے ہیں یا سپورٹ ہے, فیملی سپورٹ ہے, یو ہیو ٹو بی انڈرسٹینڈنگ. اینڈ یس, سنس یہ کام پروفیشنلس کا ہے, آپ جب فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے اب ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہو اگر ہوم میڈیکیشن کام نہیں آتی. ویسے وتھ مینٹل ہیلتھ آلسو, اگر آپ نے گھر پہ سپورٹ دی ہوئی ہے, آپ نے وہ کلیکٹیو سپورٹ اپنے جو بندہ اس کے تھرو گزر ہے اس کو دی ہوئی ہے, آپ نے ہر طریقے سے سپورٹ کیا ہوا ہے ٹورڈس کاؤنسلنگ, بیسٹ ہے کہ آپ اس کو پروفیشنل کے پاس بھیجو. لیکن سپورٹنگ, انڈرسٹینڈنگ, لسننگ, کہ جس کے ساتھ جو مسئلہ ہو رہا ہے صرف اسے سننے سے ہی کافی چیز کم ہو جاتی ہے. یہ جو ہماری نیڈ آ جاتی ہے نا کبھی ایڈوائس دینے کی کہ کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, بہت وقت ہو گیا, اب تو نکلو اس سے, کب تک ڈپریس رہنا ہے, اتنی انزائٹی کس چیز کے بارے میں, تو یہ ذرا سین خراب کر دیتی ہے. اور اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ پیشنٹ جو ڈپریشن اور انزائٹی دونوں سے گزر رہے ہیں, اور جب ماہر نفسیات کے پاس انہیں لایا جاتا ہے, تو پھر آپ لوگ ان کی کاؤنسلنگ کیسے کرتے ہیں, انہیں ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو انزائٹی لائک آئی سیڈ کہ اٹس اے فیوچر ریلیٹڈ ایونٹ.
پہلے تو یہ پتہ کرنا ہے ہم نے, اٹس لٹرلی لائک اے ڈائگنوزس کہ آپ کو کس چیز سے انزائٹی ہو رہی ہے, کس بات پہ ہوتی ہے, از اٹ لائک اے ون ٹائم تھنگ یا ری ٹریگرنگ ہوتا ہے, بیکاز دیر از اے تھنگ کالڈ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر. کسی کو اگر ہر چیز پہ انزائٹی ہو رہی ہے, ہر چھوٹی بات پہ بھی انزائٹی ہو رہی ہے, دیٹس وہ ایک فرق چیز ہے. اگر کسی ایک ریلیٹڈ ایونٹ سے انزائٹی ہو رہی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ہے. لیکن اگین پاسٹ ایونٹس, ایٹ لیسٹ ان سائیکو تھراپی ہم پاسٹ ایونٹس کو بہت 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 اہمیت دیتے ہیں, بیکاز سم ٹائمز وہ ہمارے اتنے انکانشیس میں چلے جاتے ہیں, اتنا پیچھے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری اندر کی انزائٹی کہاں سے ٹریگر ہو رہی ہے. اور اگر ڈپریشن بھی ساتھ ہے, سو ڈپریشن از آلسو دین اگین اے سمٹم اینڈ اے کاز آف انزائٹی آلسو, بیکاز وہ انزائٹی کنٹرول نہیں ہوتی, آپ کے آپے میں نہیں ہوتی, پھر آپ اور ڈاؤن فیل کرتے ہو, آپ ہوپلیس فیل کرتے ہو, آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہم اس کو مینیج کیسے کریں, کنٹرول کیسے کریں. سو وین دیز پیپل کم ان, بہت ان سے بات کر کے, لائک آئی سیڈ, وی نیڈ ٹو لسن, وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس ہیپننگ اینڈ سم ویئر ری ایشور آلسو کہ دے ول بی فائن. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں پہ ہم نے کہا انزائٹی اور ڈپریشن دونوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو ایسے پیشنٹ کا جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو کیا چانسز ہوتے ہیں کہ کتنے ویکس میں, منتھ میں جو ہے یہ پیشنٹ ریکور کر سکتے ہیں؟ الحمد للہ اٹس ناٹ لائک اے لائف لانگ ڈیزیز, اٹس ناٹ لائک کہ یہ بالکل جان لیوا ٹائپ چیز ہے اگر آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا. اگر آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اینی ویئر بٹوین, جہاں تک میرا حساب ہے, بیکاز اسی سیشن اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ کر رہے ہیں اور 2 بھی اگر کر لیں تو گھنٹے 2 گھنٹہ اگر آپ ہفتے میں گزار رہے ہیں, 3 to 6 months towards complete good recovery, whether it's with medication or without medication. لیکن تھراپسٹ خود سے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو گزر رہے ہیں ڈپریشن اور انزائٹی کے تھرو, ان کی بھی بہت اس میں انپٹ ہوتی ہے کہ وہ ریگولرلی آئیں, جو ریگولرلی ان کو بتایا جا رہا ہے, جو کام کیا جا رہا ہے ان دا تھراپی روم, وہ اس پہ عمل کریں, وہ اس کو فالو کریں. تو ایک انسان اکیلے کام نہیں کر سکتا. آگے سے جو کلائنٹس آتے ہیں, جو پیشنٹس آتے ہیں, ان کا اپنے پہ کام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ادروائز تو وہ آئیں گے, ہم بات کریں گے, کام کریں گے. اچھا کویشچن اینڈ آنسرس کا بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا, ایک پروسیس ہوتا ہے, ماہر نفسیات ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماہر نفسیات کافی صبر اور تحمل سے ایسے پیشنٹ کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور کافی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ بہت پینک بھی ہو جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل دیم. تو ذرا بتائیے گا کہ کیسے دیکھتی ہوں میں ان سب چیزوں کو آپ؟ پیشنس, یس, ٹریننگ ہوتی ہے لسننگ کی, کہ آپ سنیں اگلے کو, اپنے تھاٹس سے ڈسکنیکٹ کر کے, اپنی زندگی سے ڈسکنیکٹ کر کے, اور آگے والا جو بات کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت. اور ان کے بات کرنے میں اور ہمارے چپ رہنے کے اندر ہی اتنے سوالوں کے جوابات ویسے ہی نکل آ جاتے ہیں, اور اتنے سوال بھی نکل آتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کہاں جانا ہے. سو ایک سوال کر کے دین وی کین سٹ بیک اینڈ لیٹ دی ادر پرسن ٹاک. اگلے کا لائک آئی سیڈ بات کرنا بہت ضروری ہے. جو وہ محسوس کر رہے ہیں, جس چیز کے وہ تھرو گزر رہے ہیں, انہیں کے بات کرنے میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. سو سوال ٹپکلی اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ کب سے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے, کتنے وقت سے, آپ کی کیا کیفیت رہتی ہے, آپ کی نارمل زندگی سے کتنا فرق ہے, پہلے آپ کیسے تھے, اب آپ کیسے ہیں, خاندان میں کس کس کو ہے, اس ٹائپ کے ذرا چیک ان والے کویشچنز جو ہوتے ہیں وہ پوچھنے بہت ضروری ہوتے ہیں. اچھا ہارٹ بیٹ تیز ہونا بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ کس چیز میں ہوتا ہے ہمارا؟ اگین انزائٹی, اٹس پارٹ آف انزائٹی, اٹس پارٹ آف اسٹریس ایز ویل. اسٹریس جب زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت تو وہ انزائٹی کی شکل لے لیتا ہے. لائک آئی سیڈ کہ یہ سب آپ کی برین میں کیمیکلز گھوم رہے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے, انزائٹی میں کے اندر کبھی سویٹی پامز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تو اٹس اے فزیولوجیکل چینج. Emotional change turns into a physiological change, and physiological change turns into an emotional. پریگنینسی کے بارے میں بھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ پریگنینسی کے حوالے سے بھی کئی ایسے خاتون ہیں جنہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے, اس پہ بھی بات کریں گے, ساتھ ہی آپ کے لائیو کالز بھی لیں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.